بند کر دیں کہیں چلا رہے نہیں گرمی نہیں ہے اوکے چلا لیں گے بات ہو جائے گی آپ ایک منٹ اس کو لگا شروع کریں نہیں بسم اللہ آئینی اور قانونی طور پر کشمیر میں پاکستانی فورسز کو بھیجنا جائز ہے اب وہ مشکل سی بات ہو جائے گی ٹیکنیکل ویسے میں سوال ہے لیکن اس کو ہم سیاسی اور جذباتی سطح پہ نہیں کہتے ہیں سوال ہے میں جاننا چاہتا ہوں ہاں انہوں نے دیکھیں ان کا تو اسٹیٹس ہی بڑا عجیب و غریب ہے گلگت بلتستان کا بھی اور آزاد کشمیر کا بھی یہ ساورن اسٹیٹس تو ہیں ہی نہیں جی ایک منسٹر کے ذریعے سے پورا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین علامہ آپ کی اجازت سے آج ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں حاضر ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے بالخصوص اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے اور پھر اسی حوالے سے پورے پاکستان میں جو اس وقت ایک شورش برپا ہے جو ایک اضطراب کی کیفیت ہے اس کا کچھ ہم ذکر کریں گے احاطہ کریں گے جو کچھ ہماری نظروں کے سامنے آ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک یہ سرکاری میڈیا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیا ہے جو سرکار کے تابع ہے وہاں سچ کو چھپایا جا رہا ہے جو چیز اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو ہمارے احباب وہاں زمین پر موجود ہیں ان کے بھیجے گئے پیغامات کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ انتہائی کربناک ہے وہاں ایک قتل عام ہوا ہے کل راولا کوٹ کے علاقے میں آج میرپور میں اور اس سے پہلے کشمیر کے دیگر علاقوں میں ہوتا رہا ہے وہاں پیاروں کی لاشیں ہیں جن کی جستجو ہے جو واپس نہیں کی جا رہی وہاں خون بہہ رہا ہے سڑکوں پر تو ہم تقاضا کرتے ہیں مانگ کرتے ہیں کہ اس بربریت کو فی الفور روکا جائے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تحفظ آئین پاکستان کی جو تحریک ہے ہماری اس کی جانب سے ہم اس ریاست سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو جو آزاد کشمیر کا اور پاکستان کا پچھلے 79 سال سے ایک رشتہ ایک جذباتی رشتہ ہے اس رشتے کو خدا را بچاؤ اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال ہے جو جذبات ہیں آزاد کشمیر کے عوام کے جو ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک سمت میں چل رہے ہیں تو ہمیں پاکستان کی یگانگت کو پاکستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق کو ان تمام نظریات کو ان تمام جو ہمارے مقاصد ہیں ان کو بچانا ہے آج ایک بدمست ریاست ہے ایک فسطائی ریاست ہے یہ کہتے ہیں پاکستان ہارڈ سٹیٹ بن گیا ہے یہ ہارڈ سٹیٹ نہیں ہے یہ بدمست سٹیٹ ہے یہ فاشسٹ سٹیٹ ہے فسطائیت زدہ ہارڈ سٹیٹ وہ ہوتی ہے جو انصاف سے کام لے جو انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑے جو قاعدے اور کرینے پر کھڑی ہو یہاں ایک بالکل ایسی ریاست ہے جس کے سامنے نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے نہ انسانی جان کی کوئی حرمت ہے تو جو ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں یہ انتہائی تشویشناک ہے اور یہی صورتحال ہمیں پورے ملک میں نظر آ رہی ہے پچھلے 3-3.5 سال سے جو جبر کا نظام ہے 4 سال سے یہ کسی صورت پاکستان کو فلاح کی جانب نہیں لے جائے گا آپ نے انسانوں کے ووٹ لوٹے انسانوں کی تحقیر کی جب آپ کسی کے ووٹ کو لوٹتے ہیں تو آپ اس کو انسان نہیں سمجھتے یہ پاکستان میں ہوا 8 فروری 2024 کو یہ بلوچستان میں 80 سال سے ہو رہا ہے اور اب یہی کچھ ہمیں آزاد کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے پہلے گلگت بلتستان میں بھی یہی کچھ ہوا ریاست اور شہری کا رشتہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے جبر کے ذریعے نہیں ظلم کے ذریعے نہیں تو آپ نے پورے ملک میں پہلے ووٹ کو پامال کیا اب آپ سیدھی گولیاں مار کر انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں انسانی جانوں کو لے رہے ہیں خون بہا رہے ہیں تو ہوش کے ناخن لو ایسے نہیں یہ نظام چلے گا وطن عزیز کے رکھوالے ہم ہیں وہ ہے وطن عزیز کا درد مند خیر خواہ جو تمہارا ہاتھ روکنے کے لیے آج آواز بلند کر رہا ہے جو کھڑا ہے تمہارے راستے میں تمہارے جو عزائم ہیں وہ پاکستان کے لیے کسی صورت درست نہیں ہے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان پیچھے کی جانب دھکیلا جا رہا ہے
نہ آج ہماری معیشت ٹھیک ہے، نہ ہماری سیاست ٹھیک ہے، نہ ہمارے ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو دہشت گردی کے حالات ہیں، وہ کسی حوالے سے بھی قابل قبول ہیں۔ جس حوالے سے بھی ہم اس صورتحال کو دیکھیں، پاکستان پیچھے کی جانب لڑک رہا ہے۔ تو ہمیں تمام پاکستانیوں کو، ہر اس شخص کو جو پاکستان کا درد رکھتا ہے، اب ہمیں اپنی آواز بلند کرنا ہوگی۔ عمران خان کو ناحق 3 سال سے جیل میں ڈالا ہے کیونکہ وہ پاکستانی قوم کی آواز ہے، وہ تمہارے راستے میں کھڑا ہو سکتا تھا، تمہیں اس بدمستی سے روک سکتا تھا، اسی لیے وہ جیل میں ہے کہ وہ پاکستانی قوم کا درد سمجھتا ہے، پاکستانی قوم کا مقدمہ لڑ سکتا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بدمست ریاست ہے جس پر جنون طاری ہے اغیار کو خوش کرنے کا، کہ ہمیں تھپکی ملتی رہے دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے، وہ ایک ملک ہو یا دوسرا ملک ہو، امریکہ ہو یا کوئی اور ہو، لیکن پاکستان کے اندر جو آپ نے بربریت برپا کی ہے، یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ آپ کا اقتدار بھی قائم نہیں رہے گا، آپ کا وجود بھی قائم نہیں رہے گا۔ تو ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں پرامن طریقے سے، ایک نظم کے ساتھ لیکن پورے عزم کے ساتھ، کہ اس بربریت کو بند کرو۔ آپ پاکستان اس بربریت کو سہ نہیں سکتا، آپ اس بربریت کو سہ نہیں سکیں گے، یہ آپ کے اپنے گلے پڑے گی۔ تو ہم پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان PTI، ہم پاکستانی قوم کا مقدمہ لڑتے رہیں گے، ہم شرافت کا مقدمہ لڑتے رہیں گے، ہم آئین اور قانون کی خاطر کھڑے رہیں گے۔ اس ملک کو ہم نے انشاءاللہ ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، جہاں دین کا بول بالا ہو، جہاں شرافت ہو، جہاں چادر چار دیواری کی حرمت جو ہے وہ قائم ہو۔ اس وقت یہ کچھ بھی نہیں رہا، انسانی جان کی حرمت نہیں ہے، انسان کی عزت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستانی قوم ثابت قدم رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس طوفان کا مقابلہ کریں گے، اس بربریت کا مقابلہ کریں گے، فتح ہمارا مقدر ہے۔ بہت شکریہ۔ علامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ دیکھیں، ایک شعر ہے کسی کا کہ اس گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ شاید استفہام انکاری ہے، یعنی انجام گلستان بربادی ہے۔ دوستو، معاشرے، قومیں کسی ضابطے اور قانون کے تحت ہی اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں، یہ ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے جس کا ایک آئین ہے، جو فیڈریشن کے حوالے سے ایک سیمنٹ کا رول پلے کرتا ہے، ہمیں اکٹھا رکھتا ہے، پھر آئین کی روشنی میں قوانین بنائے جاتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اگرچہ ہمارے ایلڈرز نے کہا ہے کہ ہماری شارغ حیات ہے کشمیر۔ ایک باپ ظلم کر کے اپنے بیٹوں کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ناانصافی ظلم لاتی ہے، اور ظلم جو ہے وہ بربادی کو لے کے آتا ہے، توڑ پھوڑ کو لے کے آتا ہے۔ پورا پاکستان اس وقت، میں یہ کہوں کہ جو ریاست قانون کو پامال کرے، ہم کہہ سکتے ہیں ڈیموکریٹ ہے، جمہوری ریاست ہے، جیسے راجہ صاحب کہہ رہے کیا نام دیں گے اس کو، ایک فاشسٹ ریاست ہے۔ اپنے عوام اگر احتجاج کرنے والے ہیں، اگر ان کو گولیاں ماریں، ان کی بات نہ سنیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ماشاءاللہ بہترین ریاست ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ پاکستان کے کس آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو گولیاں مارو، 26 نومبر کو گولیاں مارو، مریدکے میں گولیاں مارو، 1 مارچ کو گولیاں مارو، اسلام آباد میں، کراچی میں، گلگت بلتستان میں زندہ رہنے کا حق چھین لو۔ یہ ریاست پاکستان کی، یہ ریاست، یہ جو حکمران ہمارے ہیں جو ہماری ریاست پر مسلط ہیں، یہ حکمران یہ پاکستان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے، یہ پاکستان کو تباہ و برباد کر